اس بات میں کوئی شک نہیں کہ موت تو ہر ایک کو آنی ہے۔ کسی کو اچانک موت آتی ہے، مثلاً کسی حادثے کے سبب یا قدرت کے آفات کے سبب، جن میں زلزلے، سیلاب، آندھی اور طوفان اور دوسری وبائیں امراض شامل ہیں۔ کسی کو بیماری میں، کسی کو گھر کے بستر میں، کسی کو مسجد میں۔ موت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ موت کسی کی نہیں ٹلتی۔ جب اس کا وقت آ جائے تو چاہے بادشاہ ہو یا پھر غلام، امیر ہو یا غریب، سبھی کو ایک دن موت کا ذائقہ ضرور چکھنا ہے۔ روز قیامت اللہ پاک مردوں کو کس طرح زندہ کرے گا، اس سے پہلے ہم بات کریں گے کہ قیامت کس طرح آئے گی۔ عیسیٰ علیہ السلام 2 فرشتوں کا سہارا لیتے ہوئے دمشق کی مشرق کی جانب المنارۃ البیضاء اتریں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی سانس کی ہوا تحت نگاہ پھیلی ہوئی ہوگی۔ جو کافر بھی اس ہوا کو سونگھ لے گا وہ اسی لمحے مر جائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام دجال کا پیچھا کریں گے، حتیٰ کہ اسے باب لت پر پکڑ لیں گے اور قتل کر دیں گے اور صلیب توڑ دیں گے، حتیٰ کہ روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کے لیے ہی سجدہ ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام حج اور عمرہ بھی کریں گے۔ ابو داؤد کی روایات میں ہے کہ قتل دجال کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام 40 سال تک حیات رہیں گے، پھر ان کی وفات ہوگی اور مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھائیں گے۔ امام بخاری نے اپنی تاریخ میں ذکر کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفنایا جائے گا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور قیامت تک جتنے بھی لوگ ہیں وہ مر چکے ہیں، ان کو اللہ پاک کیسے زندہ فرمائے گا؟ یہ سوال ہم سب کے ذہن میں آتا ہے، اور یہ سوال حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذہن میں بھی آیا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں سوال کیا، یا اللہ تو مجھے دکھا دے کہ تو قیامت کے دن کیسے لوگوں کو زندہ کرے گا؟ تو اللہ پاک نے فرمایا، اے ابراہیم کیا اس پر تیرا ایمان نہیں ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، کیوں نہیں، میرے اللہ میں اس پر ایمان رکھتا ہوں، لیکن میری تمنا یہ ہے کہ میں اس منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھوں تاکہ میرے دل کو قرار آ جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے بہت ہی نیک بندے تھے اور اللہ کے پیغمبر تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں سوال کرتے رہتے تھے اور اللہ تعالیٰ آپ کو ان سوالوں کے جواب دیتے رہتے تھے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نیک بندے اور پیغمبر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابراہیم تم 4 پرندوں کو پالو اور انہیں خوب کھلاؤ، پھر انہیں ذبح کر کے ان کا قیمہ بنا لو اور اپنے گرد و نواح کے پہاڑ میں تھوڑا تھوڑا گوشت رکھ دو، پھر جب تم ان پرندوں کو پکارو گے تو وہ پرندے کس طرح تمہارے سامنے زندہ ہوں گے، وہ تمہارے پاس آ جائیں گے، اور اس طرح مردے کو زندہ ہوتے ہوئے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک مرغ کو پالا، ایک کبوتر، ایک گدھ اور ایک مور کو پالا۔ مدت تک ان کو خوراک کھلا کر ان کو خوب ہلا ملا لیا، پھر ان 4 پرندوں کو ذبح کر کے ان کے سروں کو اپنے پاس رکھ لیا، پھر ان کا قیمہ بنا کر اطراف کے پہاڑوں میں تھوڑا تھوڑا گوشت رکھ دیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دور کھڑے ہو کر ان پرندوں کو آواز دی، اے مور، اے گدھ، اے کبوتر، اے مرغ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ان پرندوں کو آواز دی تو پہاڑوں سے وہ گوشت کا قیمہ اڑنا شروع ہو گیا، اور ہر پرندے کا گوشت ہڈی میں تیار ہو کر 4 پرندے زندہ ہو گئے، اور وہ 4 پرندے بنا سروں کے دوڑتے ہوئے
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گئے اور پھر ان کے سر ان کے اوپر جڑ گئے اور وہ دانا چگنے لگے اور اپنی اپنی بولیاں بولنے لگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے مردوں کو زندہ ہونے کا منظر دیکھ لیا اور ان کے دل کو اطمینان اور قرار آ گیا۔ ملک الموت انسانی شکل میں موسیٰ علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لیے ان کے پاس آیا تو موسیٰ علیہ السلام نے انہیں تماچا رسید کر دیا جس سے ان کی آنکھ پھوٹ گئی۔ ملک الموت نے جا کر اللہ تعالیٰ سے کہا، اے اللہ، تو نے مجھے جس بندے کی طرف بھیجا ہے وہ تو مرنا ہی نہیں چاہتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھ لوٹا دی اور فرمایا، تم اس کے پاس جاؤ اور کہو کہ اپنا ہاتھ کسی بکرے کی پیٹھ پر رکھو۔ ہاتھ کے نیچے جتنے بال ہوں گے ہر بال کے بدلے مزید آپ کو عمر مل جائے گی۔ فرشتے نے موسیٰ علیہ السلام سے آ کر جب یہ بات کہی تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، پھر کیا ہوگا؟ فرشتے نے کہا، پھر موت۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تو پھر مجھے ابھی قبول ہے۔ موت بندوں کو ہلاک کرنے والی، بچوں کو یتیم کرنے والی، عورتوں کو بیوہ کرنے والی، دنیاوی اور ظاہری سہاروں کو ختم کرنے والی، آنکھوں کو رلانے والی، بستیوں کو اجاڑنے والی، لذتوں کو ختم کرنے والی، امیدوں پر پانی پھیرنے والی، ظالموں کو جہنم میں جھلسانے والی، نیک اور بھلے لوگوں کو جنت کے خانوں تک پہنچانے والی شے ہے۔ موت نہ چھوٹوں پر شفقت کرتی ہے اور نہ بڑوں کی تعظیم کرتی ہے، لیکن موت ہے کہ جب اس کا وقت آ جائے تو آ کر ہی رہتی ہے۔ یہ اپنے اسباب خود پیدا کر لیتی ہے۔ بے شک ہمارا رب بہت قدرت والا ہے، وہ پیدا کر کے مارنے والا ہے اور مار کر زندہ کرنے والا ہے۔ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہوگا، اور جب لوگ سورج کو مغرب سے طلوع ہونا دیکھیں گے تو سب کے سب ایمان لے آئیں گے۔ یہی وقت ہے جس کے متعلق اللہ کا فرمان ہے، کسی ایسے شخص کا ایمان اس کے کام نہ آئے گا جو پہلے سے ایمان نہ رکھتا ہو یا اس نے اپنے ایمان میں کوئی نیک عمل نہ کیا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عذاب قبر سے پناہ طلب کرتے تھے اور لوگوں کو بھی ہر نماز کے بعد قبر سے پناہ طلب کرنے کا حکم دیا۔ فتنہ قبر حق ہے، منکر نکیر کا قبر میں سوال کرنا حق ہے، مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنا بھی برحق ہے، اور اسرافیل علیہ السلام کے سور پھونکنے سے وقوع پذیر ہوگا تو سب کے سب اپنی قبروں سے اٹھ کر اپنی پروردگار کی طرف چل پڑیں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور ہمارے چینل راہ حق بائی اقصیٰ سلطانہ کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔